لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور اس پہلے جمعے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے سنائی تھی، ایک آخری دن شعبان کے، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا، وہ پورا رمضان کا ایک عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس کو ہم سب پڑھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی اور تمام احادیث پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات اس صورت میں ہے جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں، کوئی اس سے خالی نہیں، کہ رمضان المبارک کی اصل عبادت فرض روزہ ہے. سب سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ تو فرض روزہ. اس فرض روزے کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ تو بنیادی چیز ہے. اس کے مسائل معلوم کرنا اور اس کا طریقہ معلوم کرنا، نیت کا طریقہ معلوم کرنا. لوگ اس میں بہت الجھتے ہیں. وقت صحیح معلوم ہونا، ان سب کے بعد پھر یہ باتیں ہیں. روزہ اصل چیز ہے، اور جو فرائض ہے، نماز، وہ تو ویسے ہی پورے 12 مہینے کا فرض ہے، وہ تو کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے وقت پر ادا ہی کرنا ہے. اور اضافی چیز جو ہے وہ روزے کا فرض ہونا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جبکہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، اور کہا کہ یا اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال کی عبادت، تقریباً 83-86 سال کے لگ بھگ بنتی ہے. تو ایک شب قدر اگر کسی انسان کو اللہ نصیب فرما دے تو پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی گویا کہ اس کی عبادت میں گزر گئی. پھر آگے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ رب العزت نے اس کے جو دن ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا، اور رات کو جو قیام ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے نفل قرار دیا، یعنی سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تراویح اس سے مراد ہے. تو تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے.
ہمارے ہاں لوگ اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں پورے مہینے کہ 8 رکعت ہے 20 رکعت ہے یا نہیں ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ سے اس نے مصافحہ کر لیا، اللہ کا قرب حاصل کر لیا. تو ہم عام دنوں کے مقابلے میں جب 20 رکعات تراویح کی پڑھتے ہیں تو گویا کہ 40 ہم نے مقامات قرب طے کیے، 40 مرتبہ اللہ سے مصافحہ کیا. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تراویح، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تراویح کی نماز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے رک گئے. جیسا آپ فرماتے ہیں نا کہ پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں ڈر یہ کہ کہیں ان میں میراث کا حصہ نہ ڈال دیا جائے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا انہوں نے کہا کوئی چیز فرض تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند آئی تھی، لہٰذا اس عبادت کو اب ہم شروع کرتے ہیں. اب یہ عبادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر یا آج تک یہ عبادت 20 رکعتوں کی چلی آ رہی ہے. اسی لیے اس کو علماء نے لکھا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے مبارک مہینے میں ہمارے ہاں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے میچز رکھے ہوئے ہیں PSL کے، اور وہ وقت جب کہ نمازوں کا، تراویحوں کا اور ان چیزوں کا ہوتا ہے، اس وقت میں یہ میچز ہونا، لوگوں کا میچ دیکھنا، اسٹیڈیم جانا، اسٹیڈیم کے بعد گھروں کے اندر ٹی وی دیکھنا، یہ تو ایسا سنہرا وقت ہے. ایک تو رمضان کی بے حرمتی، دوسرا تراویحوں کا وقت. اب آپ دیکھیے اگر انٹرنیشنل میچز ہوتے تو چلو ہم کہتے کہ صاحب انٹرنیشنل میچ ہیں، باہر کے لوگوں نے ایک شیڈول بنایا، لیکن یہ تو سارا پاکستانی ہے. لیکن دماغی ایسے بن گئے ہیں پاکستانیوں کے کہ ذہنی طور پہ غلام ہے، ذہنی طور پہ غلام ہے. کوئی ذہن نہیں ہے اس بات کا کہ کس وقت میں ہم نے میچ رکھے. تو خدارا اپنے رمضان کو، اپنی تراویحوں کو برباد ہونے سے بچائیں. یہ مہینے ان کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ بڑی ناجائز حرکت ہے، بڑی غلط حرکت ہے کہ عین وقت نماز کے وقت میں میچز رکھنا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قیام کو تطوع بنایا، نفل بنایا. یعنی اس کو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد اصل میں سنت مؤکدہ سے یہ تراویح سنت مؤکدہ، تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. بلا عذر انسان چھوڑے تو گناہ ملتا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. اتنا ثواب ہے، اللہ رب العزت نے اتنا ثواب رکھا ہے اس مہینے میں ایک ایک عمل کا کہ میرے جیسا پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس بندوں کی مغفرت ہو جائے، کسی طرح بندے بخشے جائے، اور اپنے نامہ اعمال کو وہ ایسا کر لیں جیسا کہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، پاک صاف ہو گیا. بات ایک ایک عمل پر اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی. فرمایا کوئی انسان اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے، نفل پڑھ لیے، کوئی کام کر لیا نوافل کا، نفلی کام کر لیے، ایسا ہے ایسا ثواب ملے گا جیسا فرض کا ثواب ملتا. اور اگر کسی شخص نے فرض ادا کر لیے تو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ عام دنوں میں اس نے 70 مرتبہ فرض ادا کیے. اب ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، یہ ایسا ہے جیسے عام دنوں میں ہم نے 70 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھی، جتنا اس کا ثواب اس کا اتنا ثواب. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرماتے صبر کا مہینہ، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، خواہشات سے صبر، اور لڑائی جھگڑے، گفتگو اور گندی باتیں، الٹی سیدھی باتیں، الٹے سیدھے مشاغل، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو غصہ زیادہ جلدی آ جاتا. تو بھائی یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر اپنے آپ کے اوپر صبر کرنا. جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ صبر کا مہینہ، یہ برداشت کا مہینہ. والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا کہ صبر اس کا ثواب جنت.
اس لیے غصہ آ جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں، تو آدمی ان چیزوں کے اندر لگے نہیں اور صبر کرے، ہر قسم کے گناہوں سے صبر کرے، ہر قسم کی معصیت سے صبر کرے۔ وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ۔ غم خاری کا مطلب یہ کہ کسی کے دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی پریشانیوں میں شریک ہونا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار، کوئی پریشان ہے، آپ مدد کو پہنچو۔ یہ کوئی معمولی عبادتیں نہیں ہیں، عظیم الشان عبادتیں۔ ہمارے ہاں ایک ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ عبادت وہ ہے جی تلاوت کر لی، نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا۔ یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی بہت بڑی عبادت رکھتی ہیں۔ غم خاری کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، کسی کی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹانا، کسی کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹانا، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے مدد کر دی، کسی کے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے اس کے گھر میں شادی میں مدد کر دی، کوئی اور مسئلہ، کوئی اور پریشانی کسی کی ہے، انسان بے شمار پیسے ادھر ادھر ہم لوگ ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انسان اگر اپنے غریب بھائیوں کی، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کو پہنچے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے آج اس رمضان المبارک میں غزہ کی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے۔ میرے پاس غزہ سے کل فون آیا، 2 دن سے فون آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو میرا نمبر مل گیا۔ وہ مجھے بھی جانتے تھے، دارالعلوم کو بھی، دارالعلوم کے علماء کو بھی، پاکستان کے علماء کو بھی وہ صاحب جانتے ہیں۔ اب میرے سمجھ میں نہ آئے کہ میں ان سے بات کروں تو کیا کروں۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی کیسے مدد کریں؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں، ہم آپ کو بتائیں، آپ اپنے طور پہ سوچیں۔ ہمارے ہاں سے الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے بہت بڑی مقدار میں ماشاءاللہ سامان پیسے دیے جا رہے ہیں، اور بڑے جو ان کے اتھرائزڈ جو تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے مال پہنچوایا جا رہا ہے۔ حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے مسائل ہیں، لیکن الحمدللہ جا بھی رہا ہے۔ لیکن اب وہ آدمی میرے سے کہتا ہے کہ میری انہی دنوں میں شادی ہوئی، جب جنگ شروع ہوئی تھی تو میری شادی ہوئی تھی، میرا بھائی معذور ہے ٹانگ سے، تو پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ ایک اور صاحب کا فون آیا تھا کہ پانی پی کے روزہ رکھ لیا، پانی پی کے سحری کر لی، افطاری کر لی۔ کہیں سے کوئی چیز پہنچ گئی سو پہنچ گئی۔ تو بھائی اب وہ ہم ان کو تسلی بھی دیتے ہیں تو کیسے دے، الفاظ ہی نہیں ہے تسلی کے ہمارے پاس۔ اور اب یعنی اپنی ان تنظیموں سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پر کریں تو وہ کر تو رہیں، مگر ان کے ساتھ جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہو کیسی مشاکل میں وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری غیرت ایمانی، میں تو لگتا ہے کہ ہماری غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ میں جب کبھی نکلتا ہوں، میک ڈونلڈ پہ میں رش دیکھ رہا ہوں، کے ایف سی پہ، مجھے ٹھیک ہے فرق پڑا، بہت فرق پڑا، لیکن ایک بڑی تعدادیں بیٹھتی ہے۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ، ان کی مصنوعات خوب بک رہی ہیں، پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا خوب بک رہی۔ ہوٹل کے مالکان، ریسٹورنٹ کے مالکان اچھے نیک مسلمان ہیں، لیکن یہودی مصنوعات بیچ رہے ہیں اس لیے کہ گاہک تقاضا کرتا ہے۔ تو اتنی بھی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ اگر ہمیں پیپسی 7 اپ نہیں ملی تو ہم 2 منٹ کے لیے رک جائیں۔ نہیں، وہ لینی ضرور ہے اس یہودی مصنوعات کو۔ تو کچھ تو ہم کریں، کچھ تو اپنے اندر عمل پیدا کریں، کوئی تو تبدیلی کریں کہ ہمارے بھائیوں پر ایسی قیامت بچی ہوئی ہے۔ میں نے اس ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، کوئی تم لوگ اپنے گھر میں ہو؟ کہہ رہے نہیں، گھر ہمارے سب تباہ ہو چکے ہیں، کوئی گھر ہمارا باقی نہیں، ہم تو خیموں میں نیٹ نہیں چلتے، میں آپ کو فون کرنے کے لیے باہر نکل کر فون کر رہا ہوں۔ تو بھائی اتنی ہمارے اندر غیرت تو ہو کہ ہم کم از کم دعا کریں ان کی مصنوعات۔ اب یہ پی ایس ایل میچ ہو رہے ہیں، ان کو بھی یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دماغی ایک سوچ ہے، جان بوجھ کر یہ کام کیے جاتے ہیں کہ عین وقت اس وقت پہ رکھے پی ایس ایل میچز کو جو نماز کے اور تراویحوں کے اوقات ہے، بل تو رمضان میں رکھنے نہیں چاہیے، لیکن وقت بھی وہ جو نماز و تراویحوں کا۔ دوسرے نمبر پر کے ایف سی سے معاہدہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کہاں گئے ہم؟ بہت سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، تو کہاں گئی غیرت، کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ تو بھائی یہ مہینہ صبر کا، یہ مہینہ ہے صبر کا، مواسات کا، غم خاری کا۔ ہم غم خاری نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کون غم خاری کرے گا؟ یہ تو ہمارا ایمانی فریضہ۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ مومن کے رزق کو بڑھانے کا مطلب یہ انسان وہ چیزیں استعمال کرتا ہے جو پورے سال میں نہ کرتا ہے نہ کر سکتا، نہ خواہش ہوتی ہے، اور کرے تو طرح طرح کے پرہیز لوگوں کو ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزوں کی برکت سے ہر مومن کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انسان نے کسی کو افطار کروایا، جس کسی نے، دیکھیے رمضان میں روزوں کے علاوہ ایک ہے جو کام کرنے کا ہے، وہ ہے تلاوت کلام پاک، اضافی کام، بما ذکر اذکار، تسبیح، استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ یہ، اور دوسرے نمبر پر قیام اللیل، راتوں کو عبادت، اس میں سب سے افضل ترین عبادت تراویح ہے، تہجد بھی شامل کر لیں، اس کے اندر تہجد بھی پڑھ لیں۔ تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آخر میں پڑھیں، آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیند کا غلبہ ہو تو تراویحوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات، اس کا اہتمام، اس کے اندر افضل ترین چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، افطار کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے بھائی کو افطار کراتا ہے تو اس کے 3 ثواب بیان فرمائے، 3 ثواب۔ کوئی انسان کسی مسلمان بھائی کو اگر افطار کروائے تو 3 ثواب ہے۔ نمبر 1، مغفرۃ للذنوب، گناہوں کی مغفرت۔ نمبر 2، عتق رقبتہ من النار، دوزخ سے گردن کا چھٹنا، دوزخ سے خلاصی۔ تیسرے نمبر پر اس آدمی کے روزے کا ثواب بھی روزہ افطار کرانے والوں کو ملے گا، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مثلا جس آدمی کو افطار کروایا اس کو تو روزے کا پورا ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مالی طور پر بڑے مسائل کا شکار رہے، کیونکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے مدینہ طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرہ او شربۃ من ماء، کہ اللہ تعالیٰ یہ افطار کرانے کا ثواب اس انسان کو عطا فرمائیں گے جس انسان نے ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا افطار کروایا، تو یہ 3 ثواب ملیں گے۔ اور اگر کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، من اشبع صائما، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، ایسا سیراب کریں گے لا یظمأ، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک انسان کا یہ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کوئی انسان محلے میں، رشتہ داروں میں بھوکا نہ سوئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کو پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے معلومات کریں کہ کون آدمی ایسا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ اس کا دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے، سب تمام بنی نوع انسان کے لیے، کہ من خفف عن مملوکی فیہ، جو انسان ہلکا کر دے اپنے ملازمین کے اوپر سے، اپنے غلاموں کے اوپر سے کام ہلکا کر دیا۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، آپ نے 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دی۔ کوئی کام جو اس سے لیتے تھے اس کے کام کو ہلکا کیا، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ گھر کے ملازمین ہوتے ہیں، ان سے کام کم کرو۔ کوئی مشقت کا کام ہے، اگر وہ تھک رہا ہے، پریشان ہے، اس کو روزہ لگ رہا ہے، اس کے اوپر سے کام کو کم کر دو۔ آپ دوسروں کے ساتھ رحم کرو گے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ دوسروں کے ساتھ سختی کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ فرمائے۔ اس لیے رمضان کے اندر خاص طور پہ فرمایا اس مہینے میں اپنے غلاموں سے، اپنے ملازمین سے کاموں کو ہلکا کرو،
تو اللہ تعالیٰ دو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کو دوزخ سے بھی نجات عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں دارالعلوم میں شروع سے یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں ملازمین کے اوقات 2 گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ صبح کو 1 گھنٹہ شام کو، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ لیکن کسی نے اگر زیادہ کام کر لیا تو اس کا معاوضہ ضرور اس کو ایسا دیا جاتا ہے جو کہ ایک معمول کے مطابق ہو۔ تو بھائیو، یہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، اور دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ روزے تو فرض ہیں ہی، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کلام پاک اس مہینے کی خاص الخاص عبادت ہے، جتنا ہو سکے تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور دعا کے اندر بھی وقت ہوتے ہیں، ایک افطار سے پہلے کا وقت۔ اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس طرح اپنے کاموں کی ترتیب بناؤ کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع مل جائے۔ اور اسی طرح رات کے وقت میں جب رات ختم ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی بے تحاشا دعاؤں کو سنتا ہے۔ خاص وقت ہوتا ہے اللہ کے تقرب کا، تو اس وقت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ہو۔ اس کی دعا کریں بہت اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ لا یعنی کاموں سے ہمیں بچا، فضول کاموں سے بچا، بیکار کاموں سے ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچا، جس کے آج کل بے تحاشا مواقع ہیں۔ موبائل ہے، میچز ہیں، فلانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب باہر نکلتا ہوں رات بھر کرکٹ کے میچ، ایک تو بڑے میچ ہو رہے ہیں، ایک عام گلیوں کے اندر بچے کھیل رہے ہیں۔ تو کھیل کود اچھی چیز ہے، لیکن اس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ یہ پوری رات کھیلنا ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ وقت تو انسان کی دعاؤں کا، ذکر کا، آرام کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ قبولیت والا رمضان عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔